الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو قصہ قرآن کریم کا 7واں حلقہ ہے۔ اس سے پچھلے والے حلقے میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا گیا، اور یہ ایک جگہ جمع کرنے کا کام 3 مراحل سے گزرا، جس میں پہلا مرحلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کام ہوا، اور دوسرا مرحلہ تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور تیسرا مرحلہ جس کے بارے میں ہم آج ذکر کریں گے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ پچھلے حلقے میں جس پہ بات ہوئی تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا گیا، اور اس عظیم الشان کام کے لیے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا۔ جب آپ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جمع قرآن کریم سے فارغ ہوئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس قرآن پہ لوگوں کے درمیان عمل کروایا، اور وہ مصحف، وہ قرآن آپ کے پاس رہے یہاں تک کہ آپ وفات پا چکے۔ پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس رہے، پھر آپ کی شہادت کے بعد ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس منتقل کر دیا گیا۔ محترم حضرات، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا گیا اس کو مصحف کا نام دیا گیا۔ یہ مصحف کا نام، قرآن کریم کو مصحف کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا، اور اس مصحف کو لوگوں کے درمیان مصحف صدیقی سے جانا جانے لگا۔ ناظرین گرامی، آج کے حلقے میں ہم قرآن کریم کا جو تیسرا مرحلہ ہے، جمع کرنے کا جو تیسرا مرحلہ ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جمع ہوا اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کے جمع کے بارے میں گفتگو کریں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو قرآن جمع کرایا تھا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس جو مصاحف ہیں اسے ختم کیا جائے۔ آپ نے لوگوں سے مصاحف کو لے کر کے ایک جگہ جمع کیا، جس میں سورتیں مرتب تھی، آیات مرتب تھے، اور قرآن کے آخری دور کے مطابق تھا۔ لیکن آپ کے مصحف کے علاوہ، آپ نے جو مصحف جمع کرایا اس کے علاوہ بھی مصاحف تھے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس موجود تھے۔ ان مصاحف میں جو ان کے اپنے لیے، جنہوں صحابہ نے اپنے لیے لکھ رکھے تھے، ان مصاحف میں تفاسیر بھی موجود تھی، اذکار بھی موجود تھے، ادعیہ بھی موجود تھے، دعائیں بھی موجود تھیں، اور ان مصاحف میں بعض صورتیں نہیں لکھی ہوئی تھی جو صحابہ کو معلوم تھا کہ وہ قرآن سے ہے، لیکن اس میں نہیں لکھی ہوئی ہے وہ آیتیں یا وہ صورتیں۔ اور اس مصحف میں دعائیں موجود ہیں، اذکار موجود ہیں، اور تفاسیر بھی موجود ہیں، اور صحابہ کو ان کا علم ہے کہ یہ قرآن سے نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ الغرض بتانا یہ ہے کہ مصحف صدیقی کے علاوہ اور بھی خاص مصاحف تھے جو صحابہ اپنے پاس لکھ کر رکھ چکے تھے۔
جب اسلامی فتوحات پھیلنے لگے اور مختلف ممالک اسلام میں داخل ہونے لگے اور قراء حضرات ہر ممالک میں جانے لگے، وہاں ہر قاری اپنی قراءت کے مطابق لوگوں کو قرآن پڑھاتا۔ عام طور پر جو قرآن شام کے علاقے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت سے پڑھتے تھے، عراق میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت پڑھتے تھے، اور دیگر ممالک میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی قراءت پڑھتے تھے۔ اور ہر قاری اپنے شاگرد کو اپنی قراءت کے مطابق پڑھاتا، یہاں تک کہ آپس میں لوگ اختلاف کرنے لگے، جھگڑنے لگے، کیونکہ لوگوں جو حضرات جس قراءت سے پڑھ رہے ہیں ان کو دوسری قراءت کا علم نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ ہر کوئی اپنی قراءت کو صحیح کہتا اور دوسری کی قراءت کو غلط کہتا، اور اس طرح آپس میں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے۔ جب حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا، جب انہوں نے یہ دیکھا، تو آپ اس وقت اہل شام اور اہل عراق کے ساتھ مل کر ارمینیا اور اذربائیجان کی فتح کے محاذ پہ تھے کہ وہاں پہ لڑائی کر رہے تھے۔ جب آپ نے یہ حال دیکھا تو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر اس کی تفصیل حدیث میں یوں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، روا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان حذیفہ قدم عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فرأى اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان بن عفان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف، وأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن زبير وسعيد بن العاص أن انسخوا الصحف في المصاحف، وقال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. فنسخوا الصحف في المصاحف حتى نسخوا الصحف في المصاحف. بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها. رواہ ترمذی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ
اہل عراق اور اہل شام کے ساتھ مل کر ارمینیا و آذربائیجان کی فتح کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ لوگ قرآن کی قراءت کے طریقے میں اختلاف کر رہے ہیں، لوگ قرآن کی قراءتوں کو لے کر اختلاف کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ آپ مدینہ تشریف لائے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس مسلمانوں کو بچائیے، آپ مسلمانوں کو قرآن کریم کے میں اختلاف کرنے سے بچائیے، جیسا کہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں اختلاف کرتے تھے، ایسا نہ ہو، ان کی طرح یہ اختلاف نہ کریں، ایسا اختلاف کرنے سے آپ انہیں بچائیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھجوایا اور کہا کہ آپ کے پاس جو مصحف ہے وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم اس کی نقلیں اتار کر چند مصاحف تیار کریں۔ تو ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ مصحف جو ان کے پاس تھے، جو مصحف صدیقی کہلاتے تھے، ان کو بھیج دیا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 4 صحابہ کی جماعت تیار کی، جس میں زید بن ثابت تھے، سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ تھے، عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ تھے، اور عبداللہ بن زبیر تھے۔ ان 4 حضرات میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ تینوں حضرات قریشی تھے۔ آپ نے ان تینوں قریشی حضرات سے کہا کہ اگر تم لوگوں میں اور زید بن ثابت میں قرآن کے قراءت کو لے کر اختلاف ہو تو تم قرآن کو قریش کی زبان میں لکھنا، کیونکہ قرآن کریم قریش کی زبان میں اترا ہے۔ جب وہ حضرات اس صحف سے نقل کر کے مصاحف تیار کر چکے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک نسخہ ہر ملک کو بھجوا دیا۔ تو حضرات، آپ نے دیکھا جب یہ حادثہ آیا تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان مشکل سے بچنے کے لیے، ان لڑائیوں سے بچنے کے لیے، اس اختلافات سے بچنے کے لیے آپ نے یہ قرآن کریم کو اس طرح جمع کروایا کہ آپ نے 4 صحابہ کی جماعت تیار کی اور پھر ان کو حکم کیا کہ وہ قرآن کو اس مصحف صدیقی سے نقلیں کر کے چند مصاحف تیار کریں۔ پھر آپ نے ان کو نظر ثانی کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ نظر ثانی سے فارغ ہو گئے تو ان میں سے ایک نسخہ ہر ممالک کو بھیج دیا اور ان کے ساتھ قراء کو بھی بھیجے۔ حضرات، ان نسخوں میں سے ایک نسخہ کوفہ کو بھیج دیا گیا، ایک نسخہ بصرہ کو بھیج دیا گیا، ایک نسخہ مکہ معظمہ میں بھیج دیا گیا، اور ایک نسخہ شام کو بھیج دیا گیا، اور ایک نسخہ یمن کو بھیج دیا گیا، اور ایک نسخہ بحرین کو بھیج دیا گیا، اور 2 نسخہ کو مدینہ میں رکھا گیا، ایک مدینہ کے عوام کے لیے اور ایک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھ لیا، اور لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے مصاحف کو ان مصحف سے مقابلہ کریں، جو مصحف اس مصحف کے موافق ہے اسے رہنے دیں اور اس مصحف کے جو مخالف ہے اسے جلا دیں۔ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مصحف صدیقی کو ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوا دیا۔ حضرات، غور کیجئے کتنی باریکی سے، کتنی حکمت سے
کتنی دقت و امانت سے یہ کام انجام پایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جگہ ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا، میں بھی ایسا ہی کرتا۔ حضرات، ہم نے ابھی قرآن کریم کے جمع کرنے کا جو مرحلہ، تیسرا مرحلہ تھا، اس پہ بات کر رہے تھے۔ ہماری گفتگو اب یہی ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید بات ہوگی اگلے حلقے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔